خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود کو سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ کوئی امیر شخص نہیں۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ صحیح وقت پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے، کیونکہ میرا رب بڑے غور سے سنتا ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں تک کھا جاتے ہیں۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھوپڑی سے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔ خبردار، اس پر کبھی ظلم مت کرنا جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ دنیا کافر و منافق کے لیے جنت ہے، جبکہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ کی مانند ہے۔ مومن اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کربلا میں ایک طرف پانی تھا اور دوسری طرف پیاس ہی پیاس۔ خدا کی قدرت دیکھے، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل بھی بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ جسمانی خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، مگر آپ کی سیرت قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، خواتین نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، آپ کے نزدیک کون سا صدقہ زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی کا صدقہ۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے۔ عقل مند جوان بے وقوف بوڑھے سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
4 چیزیں نیکی کا خزانہ ہے: حاجات کو چھپانا، صدقہ کو چھپا کر دینا، درد کو چھپانا اور مصیبت کو چھپانا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑو۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی، کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، گھر جیسی کوئی جگہ نہیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ انسان کے پورے جسم میں صرف ایک دل ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھے، چاہے یہ دل آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا ہو۔ یا اللہ مجھے حاسدوں سے، حادثوں سے اور فساد کرنے والوں سے اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور مجھے ہمت و حوصلہ عطا فرمانا، میں ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کروں۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتے ہوتے ہیں، اور جو دکھ میں کام آئے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ لوگ آگ سے ڈرتے ہیں، جلا ڈالے گی۔ لوگ پانی سے ڈرتے ہیں، ڈبو ڈالے گا۔ لوگ طوفان سے ڈرتے ہیں، اڑا لے جائے گا۔ لوگ زلزلے سے ڈرتے ہیں، دھسا ڈالے گا۔ پر لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جو ان سب پر قادر ہے؟ اللہ ہمیں اپنے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب کوئی اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں، قدموں تلے ہوتی ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ قرآن مجید پڑھنے، موت کو یاد کرنے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کرے کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر تنگی، غم، سختی، نقصان سے نجات کا سوال کرتی ہوں اور میرا امتحان نہ لے، آمین۔ صبر ایک کڑوا پودا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ مالداروں کی تعظیم سے دین میں نقصان آتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ تکبر انسان کو عرش سے فرش پر لے آتا ہے اور عاجزی انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔